والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان رواہ البخاری و مسلم. آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اور اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ اعتکاف سے ہے. اعتکاف کی کتنی اہمیت ہے، اس کو اگر ہم جاننا چاہیں تو ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو. اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ، کہا آپ دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور عاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی اعتکاف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھا کریں. دوسرا یہ کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کرنے کی توفیق دے تو اسے اعتکاف کرنا چاہیے. اعتکاف ایک بندہ جب کرتا ہے تو وہ آخری کے جو 10 دن ہے اس میں دنیا سے وہ کٹ جاتا ہے، اور یہ 10 دن میں ایک بندے کی خود ایک ایمانی تربیت ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بندہ جب اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اعتکاف کرنے والا بندہ 10 دن میں مختلف عبادتیں کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ 10 دن جو ملے ہیں، اور یہ 10 دن دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر جو میں اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہوں، تو اب مجھے ان 10 دنوں میں خوب محنت کرنی چاہیے. یہ آخری کا جو عشرہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں محنت کرتے تھے، یعنی جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے، تو آخری کے 10 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بڑھ جایا کرتی تھی. آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے. یہاں تک کہ دوسری حدیث ہے کہ جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. 20 دن کا، 10 دن کا کرتے تھے، لیکن جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کروایا. لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم کم سے کم 10 دنوں کا اعتکاف کریں. عام طور پر جو اعتکاف کرنا ہے اور یہ جو عبادت ہے یہ 10 دنوں کی ہے کہ ہم وقت نکال کر کے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ آخری 10 دن نکالیں اور اس میں اپنے رب کو ہم منانے کی کوشش کریں، اور جو جو عبادتیں ہم کر سکتے ہیں ان عبادتوں کو ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف کرنا چاہیے، بالکل چند ہی دن کے بعد وہ آخری عشرہ آنے والا ہے، ہم اور آپ اس کو یاد رکھیں، اور اللہ جس بندے کو اس کی توفیق دے اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے۔ آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے، وہ کون سی نماز ہے جس نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے؟ جنازے کی نماز۔ ہاں، جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز کون سی نماز ہے؟ وہ جنازے کی نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتلائیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی تھی، مطلب جو مسلمان ہو گئے تھے۔ کل کے درس میں یا اس سے پہلے درس میں آپ نے سنا کہ ایک چچا وہ تھے جن کو ہدایت نہیں ملی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایک چچا اور ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی؟ ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا